تو آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سامنے نا کچھ عدالتی فیصلوں کے اہم نکات ہیں، خاص طور پر پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 13 اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 403. جی، یہ دونوں متعلق ہیں ایک بنیادی قانونی اصول سے. ہاں، وہی کہ کسی شخص پر ایک ہی جرم کے لیے 2 بار مقدمہ نہیں چل سکتا، جسے عام زبان میں ڈبل جیوپارڈی یا دوہرا خطرہ کہتے ہیں. بالکل. ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ عدالتی تشریحات کیسے فرد کو بچاتی ہیں، مطلب ایک ہی الزام میں بار بار کی کارروائی اور سزا سے. اور یہ بھی کہ اس تحفظ کی حد کہاں تک ہے. جی بالکل، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ قانون کا ایک ستون ہے جو انصاف اور آپ کہہ لیں قانونی کارروائی کو ایک انجام تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. تو آئیے اس اصول کی بنیاد کو سمجھتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 13A اور وہ CRPC کی دفعہ 403 یہ سادہ الفاظ میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی خیال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی مجاز عدالت میں یعنی کمپیٹنٹ کورٹ میں مقدمہ چلا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ نکلا ہو یا تو سزا یا پھر بری. اچھا، اس کا مقصد جیسا سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے، فرد کو ریاست کی طرف سے بار بار کی آزمائش سے وہ ذہنی اذیت سے بچانا ہے اور فیصلوں کو حتمی شکل دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تحفظ یہ حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا یہ ہر مقدمے میں لاگو ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لاگو ہونے کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں جو عدالتی فیصلوں میں واضح کی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ پہلے باقاعدہ مقدمہ چلا ہو. دوسرا، وہ عدالت جس نے مقدمہ چلایا وہ با اختیار ہو، مجاز ہو. مجاز عدالت، ٹھیک. تیسرا، اس مقدمے کا فیصلہ آ چکا ہو، یعنی سزا یا برات. اوکے. اور چوتھی شرط یہ کہ نیا مقدمہ بھی انہی واقعات اور اسی جرم سے متعلق ہو. یہ تو واضح ہو گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول کب لاگو نہیں ہوتا؟ یقیناً ایسی صورتیں بھی ہوں گی والے ہیں جہاں یہ اصول لاگو نہیں ہوتا. جیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایک عمل بیک وقت مختلف قوانین کے تحت الگ الگ جرم بنتا ہو. اچھا، یعنی ایک ہی کام لیکن قانون الگ الگ. جی ہاں، مثال کے طور پر سمجھیں کمپنی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، اس پر الگ کارروائی ہو سکتی ہے. اور اگر وہی عمل نیب قوانین کی زد میں بھی آتا ہے تو نیب الگ کارروائی کر سکتا ہے. یہ تو اہم نکتہ ہے. جی، سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے. اور اگر ایک ہی واقعے سے دیوانی اور فوجداری دونوں طرح کے معاملات نکلیں، جیسے کوئی حادثہ ہو تو ہرجانے کا دعویٰ بھی ہو اور غفلت پر فوجداری کیس بھی. ہاں، یہ بھی ایک عام صورتحال ہے. دیوانی یعنی سول مقدمے اور فوجداری یعنی کرمنل مقدمے یہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مقصد الگ ہے اور ثبوت کا معیار بھی مختلف ہے. دیوانی کیس میں فیصلہ ہوتا ہے امکان کی برتری پر، یعنی کس کا پلڑا بھاری ہے. بری بھی ہو جائے تو بھی اس سے دیوانی مقدمے میں ہرجانے کا دعویٰ ختم نہیں ہوتا. اچھا. اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ کسی فوجداری کیس میں بری ہو گیا، تو بھی اس کے خلاف محکمانہ کارروائی یعنی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو سکتا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. سمجھا. اور اگر صرف FIR درج ہوئی ہو یا پولیس نے تفتیش کر کے فائل بند کر دی ہو، عدالت تک بات گئی ہی نہ ہو. دیکھیں، صرف FIR ہونا یا تفتیش کا ادھورا رہ جانا یا پولیس کا اپنی طرف سے کیس بند کر دینا یہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اچھا. تو اس سے دوہرے خطرے والا اصول لاگو نہیں ہوتا. یہ تحفظ صرف تب ملتا ہے جب باقاعدہ ٹرائل ہو عدالت میں اور فیصلہ آئے سزا یا بریت. اوکے. یہاں ایک اور باریک سا فرق ہے آئین کے آرٹیکل 13A اور CRPC کی دفعہ 403 میں. وہ کیا؟ آئین کا آرٹیکل 13A جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر دوسری بار سزا سے بچاتا ہے. مطلب اگر پہلے کیس میں سزا ہوئی ہو، ٹھیک، لیکن اگر پہلے کیس میں بریت ہوئی ہو تو آئین ٹیکنیکی طور پر دوسری کارروائی کو نہیں روکتا. ہاں، مگر جو ضابطے فوجداری ہے کی دفعہ 403 ہے وہ زیادہ وسیع ہے. وہ بریت کی صورت میں بھی اسی جرم پر دوبارہ مقدمے سے تحفظ دیتی ہے. اچھا، یہ تو کافی ٹیکنیکل ہے لیکن اہم ہے. جی، یہ اکثر زیر بحث آتا ہے. اور اگر مان لیں نیا مقدمہ جو ہے اس میں الزامات ہی مختلف ہوں یا واقعات دوسرے ہوں؟ بالکل. اگر دوسری FIR ہے یا کوئی نیا ریفرنس ہے اور وہ بالکل مختلف واقعات یا مختلف الزامات یا کسی الگ نقصان سے متعلق ہے، ہاں،
تو ظاہر ہے وہ پہلا والا کیس تو نہ ہوا نا، اس پر الگ کاروائی ہو سکتی ہے۔ یہ اصول تو تبھی لگے گا جب جرم اور واقعات بنیادی طور پر وہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان عدالتی حوالوں میں انتظامی کاروائیوں کا بھی ذکر تھا، جیسے ٹیکس آڈٹ یا محکمانہ انکوائریاں۔ کیا یہ اصول وہاں بھی لاگو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ عدالتوں نے یہ مانا ہے کہ یہ صرف فوجداری مقدمات تک ہی نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کا اطلاق انتظامی نوعیت کی کارروائیوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بار ٹیکس کا کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، تو اسی معاملے پر اسی مدت کے لیے بغیر کسی نئی وجہ کے بار بار نوٹس بھیجنا یا آڈٹ کرنا، یہ اس اصول کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ اوہو، یعنی ٹیکس کے معاملات میں بھی؟ جی، اسی طرح اگر ایک محکمانہ انکوائری میں کوئی ملازم بری ہو گیا ہے تو بغیر کسی نئی ٹھوس وجہ کے اسی الزام پر دوبارہ انکوائری نہیں شروع کی جا سکتی۔ تو خلاصہ کیا ہوا پھر؟ مطلب موٹی بات یہ ہے کہ یہ اصول کہ کسی کو ایک جرم کی 2 بار سزا نہ ملے، یہ ہمارے قانونی نظام میں بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً یہ فرد کو ایک طرح سے ریاست کی لامحدود طاقت سے تحفظ دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جیسا ہم نے دیکھا، یہ کوئی سادہ سا یا مطلق اصول نہیں ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے نا، وہ بہت سی باریکیوں پر منحصر ہے۔ کن چیزوں پر؟ داری ہے، دیوانی ہے یا محکمانہ، اور سب سے اہم کہ پہلی کارروائی کا نتیجہ کیا نکلا تھا، کیا وہ فیصلہ حتمی تھا، ان سب باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ اصول جو ہے یہ فرد کے حقوق کے تحفظ اور ریاست کے مؤثر طریقے سے قانون نافذ کرنے کے حق کے درمیان ہمیشہ ایک صحیح توازن قائم کر پاتا ہے؟ خاص طور پر ان پیچیدہ صورتحالوں میں جہاں شاید بعد میں کوئی نیا ثبوت سامنے آ جائے یا جہاں ایک ہی عمل کئی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہمیشہ زیر بحث رہے گا۔ نوٹ فرما لیجئے، دی ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دی ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دی ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔